موضوعات تو بہت سے ہیں، لیکن آغاز لاہور کے اس سانحے سے جو کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے یعنی تقریباً 4:45 بجے یہ سانحہ ہوا ہے، جس میں 14 بچے جاں بحق ہوئے ہیں۔ ایک ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 بچے جاں بحق ہیں، 8 زخمی ہیں۔ جو مالک مکان تھے یا جو اس ٹیوشن سینٹر کے مالک تھے، ان کی بچی بھی اس پہ جاں بحق ہوئی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ جس کی جتنی تعزیت اس کے اوپر کی جائے، جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ 6 بچوں کو ابھی تک نکالا جا چکا ہے، مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے، اور یہ زیادہ تر کم عمر بچے تھے، تقریباً 5 سے 7 سال کی عمر کے معصوم بچے، چھوٹے بچے تھے جن کی ہلاکت ہوئی ہے۔ 20 سے 25 بچے اس وقت ٹیوشن سینٹر میں موجود تھے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چھت بنائی جا رہی تھی، یہ ایک کچا مکان تھا، اس کے اوپر چھت بنائی جا رہی تھی دوسرے پورشن کے لیے، جبکہ اسی کے نیچے جو ہے وہ بچے پڑھ رہے تھے اور تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کے اوپر جتنی مذمت کی جائے، جتنا اس کے اوپر تعزیت کی جائے اتنا کم ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ضرور چاہیے کہ کیا شہروں کے اندر یا دیہات کے اندر کیا پالیسیز ہیں، کیا قانون سازی ہے۔ ویسے تو بہت ساری قانون سازی جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن جو گھروں کے اندر ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اسکولز ہیں بچوں کے حوالے سے یا دیگر، اس کے اوپر کیا عمل درآمد ہے، اس پہ حکومتیں کتنا عمل درآمد کرتی ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے۔ ایسے وقت پہ جب پنجاب کے اندر بہت ہی متنازع قسم کی قانون سازی ہو رہی ہے، جس میں کہ جو سٹیزنز ہیں ان کے حوالے سے مختلف قوانین جو ہیں وہ پاس کیے جا رہے ہیں اور متنازع قسم کی قانون سازی ہے، اسی ایک وقت میں اتنے زیادہ بچوں کی ہلاکت یقینی طور پر ایک اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ایک بہت عالمی کانفرنس اسلام آباد کے اندر ہوئی ہے، جس کا ظاہر ہے کہ ایک بڑا مقصد جو ہے وہ تو یہی تھا کہ پاکستان جو بھارت پاکستان کے پانی کے اوپر نظر لگا کے بیٹھا ہے، اور جو پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے عالمی سطح کے اوپر جو اہم لوگ ہیں، جو اہم تبصرہ نگار ہیں، جو اہم پالیسی میکرز ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان سے بات کی جائے۔ تو مختلف لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے اور اپنا جو اوپینین ہے وہ دیا ہے، اور خاص کر کے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کا یہ کہنا کہ پانی اور خون جو ہے ساتھ ساتھ نہیں بہہ سکتے، اور پاکستان کے پانی کو روکنے کی دھمکی دینا، پاکستان کو صحرا بنا دینے کی دھمکی دینا، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آج بات ہوئی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری جانب آج دوحہ کے اندر بھی مذاکرات ہونے تھے، اور یہ مذاکرات اب کل ہوں گے۔ اس میں ایران شرکت نہیں کر رہا، بالواسطہ یہ مذاکرات ہے جس میں کہ ایران قطر کے ذریعے سے بات چیت کرے گا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً $3 ارب کی جو رقم ہے یہ ایران کو اسی ہفتے کے اینڈ پر قطر کی جانب سے مل جائے گی۔ یہ $6 بلین ان کو دیے جانے تھے۔ محسن نقوی صاحب پہنچے ہیں سعودی عرب، اور ان کے اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ کیسے موقع کے اوپر یہ دورہ ہو رہا ہے جب ایران کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان اس کے اندر اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ اس دورے کی جو اہم چیزیں ہیں وہ کیا ہیں اور کیوں گئے، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ سیاسی طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی آج ایک بہت اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں کہ کشمیر کے انتخابات سمیت دیگر معاملات کے اوپر بات ہوئی ہے۔ کیا کچھ سینس کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب جو ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے، اور کیا کوئی 28ویں ترمیم کی حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ بھی ابھی تک زیر گردش ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ کشمیر کے انتخابات، بلوچستان کے اندر حکومت سازی کے حوالے سے یا حکومت کے اندر شامل کرنے کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انہوں نے بات کی، جس کا مولانا نے مثبت جواب دیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور عمران خان صاحب کی بہنیں آج بھی ملاقات کے لیے گئی، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، کہا گیا کہ نورین نیاز صاحب ملیں گی، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے یہ بتایا کہ تینوں بہنوں کو یعنی نورین نیاز صاحبہ سے ملاقات کے لیے کہا گیا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ساری فیملی ملے گی، جس کے بعد یہ ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ کیوں حکومت روک رہی ہے، اس کے اوپر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون اور انصاف موجود ہیں، بہت شکریہ۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے،
اور ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان کامران مرتضیٰ صاحب سینیٹر وہ بھی ہوں گے. اس وقت میرے ساتھ اعزاز چودھری صاحب بھی موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. پہلے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے, جو مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت کیا آج دوحہ کے اندر جو مذاکرات تھے وہ نہیں ہو پائے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ کل بالواسطہ مذاکرات ہوں گے, تو کیا امکانات ہیں؟ اور اس سے پہلے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا سعودی عرب جانا ہے کتنا اہم ہے؟ جی بہت شکریہ آسمہ. میرے خیال میں یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت رکاوٹ تو آتی رہے گی, اور اس لیے بھی آتی رہے گی کہ ایک بہت بڑا سپوائلر جو ہے اسرائیل کی شکل میں وہ یہاں پہ موجود ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اسرائیل نے جیسے یہ معاہدہ MOU سائن ہونے کی بات ہوئی تو اس نے لبنان میں وہاں اپنی بامبنگ شروع کر دی تاکہ یہ معاہدہ آگے نہ چل سکے. وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سرزنش کے بعد انہوں نے تھوڑی دیر کا وقفہ دیا, لیکن پھر انہوں نے اپنی جوئش لابی کے ذریعے امریکہ کو مجبور کر دیا کہ ایک ایسا معاہدہ کیا جائے لبنان حکومت اور اسرائیل کے درمیان جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی, اور اسرائیل ابھی بھی وہاں وہ بمباری کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے امریکہ کی طرف سے بھی یہ MOU کا جو آرٹیکل 1 ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی طرف سے بھی ذرا معاملے کو زیادہ ہی طول دیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر اگر کوئی جہاز آ جا رہے ہیں, جبکہ MOU کے 5ویں پوائنٹ میں کہا گیا تو اس کو کھلا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, ایران ارینجمنٹس تو کر سکتا ہے, لیکن ایران یہ نہیں کر سکتا کہ کوئی جہاز جو ہے اگر اس راستے سے نہ چلے جس راستے پہ ایرانی کہہ رہے تو اس پہ جا کے ڈرونز لگا دے. اس سے زیادہ نقصان ہوگا ایران کو, کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس بات کی خواہش مند ہے کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلی رہے. تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایران کو بڑی تصویر کے اوپر نظر رکھنی چاہیے, بڑے انعام کی طرف. وہ بڑا انعام کیا ہے؟ وہ بڑا انعام یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت ایک خلیج بن گئی ہے. اس خلیج کو گہرا ہونا دیا جائے بجائے اس کے کہ امریکہ اور اسرائیل دوبارہ یکجا ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ امریکہ جو ایران کے تعلقات ہیں اس میں ایک بہت بڑی بنیادی تبدیلی آ رہی ہے. بلکہ یا تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر شامل بنے گا جس میں پاکستان اور ترکی بھی ہوگا. تو یہ وہ بڑی تصویریں, یہ بڑے فوائد ہیں جو ایران کو حاصل کرنے چاہیے. اور اسٹریٹ آف ہرمز تو کہیں نہیں جا رہی اور ایران بھی کہیں نہیں جا رہا. اس کو فی الحال میرے خیال میں کھلے رہنا چاہیے, اس کو چلتے رہنا دینا چاہیے. اور باقی جو پوائنٹس ہیں ایگریمنٹ میں اس کو میرے خیال میں اس کے اوپر کام کرتے رہنا چاہیے, آپ کے کیونکہ خیال میں اصل کل پیس ڈیل جو ہے وہ ایران کو ملنی چاہیے. جی آپ کے خیال میں کل جو بات چیت ہوگی اس کا بنیادی نقطہ ہرمز ہی ہوگی, یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہی بات ہوگی, جس پہ اب عمان کا پوائنٹ آف ویو بھی کافی چینج ہو گیا. اور عمان یہ کہہ رہا ہے کہ فیس جو ہے وہ لی جا سکتی ہے ماحولیات کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے. تو کیا یہ ایک پیراڈائم شفٹ نہیں ہے عمان کے بھی سٹانس میں جو اس سے پہلے ان کا تھا؟ جی ایران نے کوشش کی ہے کہ عمان کے ساتھ اس کو کوارڈینیٹ کر کے ایک مشترکہ بیان نکالا جائے. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ کچھ ایسی خدمات ہیں جس طرح پانیوں کو صاف رکھنا یا اس قسم کی جو انوائرمنٹل ہیں اس کی وجہ سے کچھ فیس تو لی جا سکتی ہے, لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ویٹو ہو اور باقاعدہ جہازوں کے اوپر اٹیک کیا جائے. یہ بات چیت جو ہے نا, میرا کہنا یہ ہے کم از کم کہ یہ معاملات بعد میں بھی طے ہو سکتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ بڑے جو ان کو فوائد ہو رہے ہیں ایران کو, جس طرح پانی, ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں قطر کی طرف سے, بعد میں اور بھی پیسے ریلیز ہوں گے, سینکشنز اٹھانی ہیں. تو ایران کے لیے جو زیادہ فوائد وہ ہیں کہ اگر اس وقت اسٹریٹ آف ہرمز کو کم از کم ڈسٹرب نہ کیا جائے, بعد میں ممکن ہے کہ اس قسم کا کوئی ارینجمنٹ کیا جا سکے جس میں کوئی خدمات کے عوض وہ تھوڑی بہت فیس دونوں ممالک لے سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن لا آف دی سیز کے مطابق بھی یہ انٹرنیشنل واٹر وے ہے, اور دنیا بھی شاید یہی چاہے گی کہ یہاں نہ روکا جائے, ورنہ تو پھر ملکہ اسٹیٹ پہ بھی مسائل شروع ہو جائیں گے, باب المندب پہ بھی مسائل شروع ہو جائیں گے. میرا خیال ہے کہ اس کو جو میڈیٹرز ہیں جس طرح پاکستان ہے, قطر ہے, مجھے امید ہے کہ وہ بھی ان کو سمجھائیں گے کہ جناب آپ بڑے معاہدے کی طرف جائیے, اس کو فی الحال اتنا زیادہ یعنی مسئلے کی جڑ نہ بنائی جائے. جی
सर, जो मोहसिन नकवी साहब का भी दौरा है सऊदी अरब का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि सऊदी और ईरान के दरमियान भी एक नॉन एग्रेशनल पैक्ट जो है वो हो सके। क्या इसके इम्कानात हैं या मोहसिन नकवी साहब कोई और पैगाम लेके वहाँ पहुँचे हैं? देखिए, ये तो स्पेकुलेशन होगी कि वो क्या पैगाम लेकर पहुंचे, क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन नॉन एग्रेशन तो बहरहाल इनकी मंजिल होनी चाहिए। आपको याद है कि 2023 में पहले ही ईरान और सऊदी अरब बीजिंग में बैठकर रेपरोशमा का ऐलान कर चुके हैं। और सऊदी अरब को इस दफा, आपको जब याद होगा, जब जंग शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि पाकिस्तान का चूंकि दिफाई मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, तो हम भी जंग में कूद जाएंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए था। पाकिस्तान ये चाहता है कि इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो और कोई ऐसा इंतजाम हो, क्योंकि दोनों हमारे करीबी दोस्त हैं। सऊदी अरब तो बहुत ही करीबी दोस्त है और ईरान हमसाया है। इस वजह से मेरा ख्याल में हमारी तरफ से तो शायद यही पैगाम जाएगा कि आप ईरान के साथ मिलकर कोई नॉन एग्रेशन पैक्ट किया जाए, ताकि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और दीगर जो रियासतें हैं वो मिलकर एक नया ऑर्डर बनाएं, जिसमें से इसराइल उसमें शामिल नहीं होगा, लेकिन बड़ी ताकतें जो हैं वो उसमें बेशक शामिल हो सकती है। और अब तो अमेरिका भी वहां से आहिस्ता आहिस्ता अपने अड्डे बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल में कि आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए। और इसीलिए मैं जो पहले नुक्ता दे रहा था ईरान के बारे में, वो उस आने वाली वक्त की मेरे ख्याल में तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।